حساب بخشش کرے، آمین یا رب۔ اور یقیناً یہ ایک خالی مطلب یوں سب کہہ سکتے کہ پورے علاقے محلے کے لیے ایک صدمہ دینے والی خبر ہوتی ہے کہ شادی کی رات، یعنی یوں سمجھے کہ ہر طرف خوشیاں خوشیاں، اور صبح جیسے کہ پتہ چلا ہوگا تو وہ خوشی غم میں والدین، عزیز، دوست، احباب، رشتہ دار، اہل محلہ سب کے سب جیسے کہ ایک طرح سے سوگوار ہو جاتے ہیں اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں، اور بالکل سمجھے کہ خوشی کے ساتھ ایک انتہائی بیری مطلب کہ غم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ پاک سارے سوگواروں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ایسی جب خبر عموماً اخبار میں آتی ہے یا ایسی خبریں زیادہ تر جیسے اللہ کے محل میں پتہ چلتی ہیں تو اس پہ ڈیفینیٹلی کافی تبصرے ہوتے ہوں گے، لیکن اس کا سب سے پہلا جو ایک تاثر ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، کہ ایسے مطلب زندگی کے ان چند دنوں سے کیا خوشی بندہ حاصل کرے کہ جہاں موت ہے، اور کس طرح مطلب کہ خوشیوں کا ایک اچھا خاصا ایک معاملہ ہوتا ہے اور فوراً غم میں بدل جاتا ہے، وہ بھی موت۔ تو یہ جو ڈسکشن ہے، یہ ڈسکشن ڈیفینیٹلی آپس کی ہماری ہونی چاہیے کہ ایک کس طرح موت آ جاتی ہے، اور بڑی بڑی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ بعض لوگ اس طرح کے موضوعات کو اتنا پسند نہیں کرتے، بدقسمتی کے ساتھ جیسے موت کی بات ہم کی جائے اس پر، اور تبصرے یقیناً بنتے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکشن میں، لیکن موت کو یاد کرنا چاہیے۔ خود حدیث میں ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کی حدیث میں ترغیب موجود ہے، قرآن میں موت کا ذکر موجود ہے۔ کوئی جان نہیں جو موت کا ذائقہ نہ چکھے، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ بچپن سے سنتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں اگر بارِ شریعت کی عبارت یاد کرتا ہوں تو میں غلطی نہیں کر رہا، تو جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرتا ہے، جب مرتا ہے تو اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کی ایک عبارت بارِ شریعت میں بھی ہے۔ موت نصیحت کے لیے کافی ہے جو دولہا دلہن ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ ایک وقت ہوتا ہے انتہائی غفلت کا، ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ اچھا خاصا نمازی بھی شادی کے دن فجر قضا کر دیتا ہے، عشاء قضا کر دیتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے، عورت بھی اسی طرح کی کوئی کیفیت بیان لیتی ہے، لیکن یہ سب ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے لیے ہیں، سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور کافی لیسن ہے اس کے اندر۔ تو غفلت نہیں کرنی چاہیے، اپنی نمازیں اپنی عبادت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ سالی یہ نہیں، یہ تو چلو شادی شدہ جو رہا تھا اس لیے ہمیں زیادہ فیلنگ آتی ہے کہ اوہ ہو بیچارے کی پہلی رات تھی، اور مطلب ایک ہی دن ہوا تھا، شروع ہی ہوا تھا کہ یہ سفر اپنا اختتام کو پہنچا، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی سوئیں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوئیں، اور احتیاطی توبہ ہوتی ہے، احتیاطی تجدید ایمان، کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما۔ 2-4 کلمات کہہ کر سو جائے، اور جب سوئے تو آخری کلام اس کا سورہ کافرون ہو، اللہ پاک نے چاہا تو ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، کہیں صبح کو تو ہو نہ زیر زمیں۔ تھوڑا الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ خبر جیسے مجھ تک پہنچی تو ایک ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، موت 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 موت۔ تو شادی میں چونکہ بڑا غفلت کا ماحول ہوتا ہے، یہ کہیں دیوار گر گئی دلہن کے اوپر، کہیں فائرنگ ہوئی تو دولہا انتقال کر گیا، تو کہیں کچھ ہو گیا، کہیں پوری بارات سے بھری ہوئی بس کھائے میں گر گئی، دلہن بھی گئی دولہا بھی گیا۔ تو اس طرح کے واقعات آپ بھی سنتے میں بھی سنتا ہوں، تو ایسے خوشی کے موقع پر ہمیں غفلت نہیں کریں۔ موت کا وقت آ گئی، لیکن غفلت میں کیوں آئے، گناہوں میں کیوں آئے؟
موت آئے تو اللہ پاک کی رضا والے کام کرتے کرتے موت آئے، ہم وہی کوشش کریں. تو ایک تو یہ کہ اس واقعے سے ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح موت آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اب ہم چلتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف کہ اب چونکہ گیزر ایک تو ہوتا ہے ہیٹر تو چلو سردی میں، لیکن گیزر نارملی طور پر ہمارے یہاں یوز ہوتے رہتے ہیں. تو اب یہ گیزر باتھ روم میں جو خبر سے پتہ چلتا ہے کہ گیزر باتھ روم میں تھا اور وہاں سے گیس لیک ہو گئی. نارملی جو گیزر ہے نا وہ گھر کی جو سراؤنڈنگ ہے، گھر کا جو ایریا عموماً اس سے باہر ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک احتیاطی پہلو ہے کہ اس طرح کا مطلب کہ کر لیا جائے کہ گیزر آپ کی سراؤنڈنگ سے باہر ہو، یعنی یہ اس طرح کی چیزیں کمرے کے اندر اس کا ایکسس اگر نہ ہو، ان کی چیزیں کمرے کے اندر نہ آتی ہوں تو دیکھ لیا جائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں غلام یاسین بھائی جو تھے لاسٹ ٹائم بھی جو ہمارے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا، لیکن لائن کٹ رہی تھی تو میں نے آج ان کو عرض کی تھی ہمارے اسلام بھائی کو اگر ہو سکے تو وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائیں. جی لائیو موجود ہیں. ان سے جی فائر آفیسر غلام یاسین تو ان کو یہ ایکسپرٹ ہیں. تو میں صرف ان سے یہ عرض کروں گا کہ غلام یاسین بھائی آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ جی میں سن رہا ہوں آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ خبر آپ تک پہنچی ہوگی. اچھا میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اب یہ ارشاد فرمائے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اب یہ کہ گھٹن سے انتقال ہو جاتا ہے، ایک تو فیلنگ کیا ہونی چاہیے کہ ایسے موقع پر بندہ کیا کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس موقع پر خدا نہ آگ لگ جائے اور بعض اوقات گیس کمرے میں بھر جاتی ہے اور کوئی ماچس جلاتا ہے، سگریٹ کے بھی لوگ عادی ہوتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، ایسا کچھ ہوتا تو فرسٹ ایڈ کیا ہونا چاہیے. اور اس میں آپ گیزر کے تعلق سے، اس کی گیس لیکیج کے تعلق سے، کیونکہ گیزر کا جو گیس لیک ہو جاتا ہے تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو برنل ہوتا ہے، جو مجھے تھوڑی بہت اس کے بارے میں معلومات ہے کہ اگر چولہا بند ہو جائے تو گیس کی جو سپلائی وہ بھی رک جاتی ہے. کیونکہ جنرلی تو جیسے کہ گیس چلی جاتی ہے ہمارے تو چولہا بند ہو جاتا ہے، جب گیس آتی ہے تو گیس آتی وہ شروع نہیں ہو جاتا، پھر اس کو باقاعدہ گیزر کو چلانا پڑتا ہے. اس کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، سرکٹ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس تعلق سے آپ کو اگر کچھ ایکسپیرینس ہے تو اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین تک ہمارے عاشقان رسول بات پہنچائیں تو ہو سکتا ہے کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے کو بھی کافی فوائد حاصل ہوں. جی انشاءاللہ میں کچھ چیزیں آپ کے بعد عرض کروں گا اس حوالے سے، کیونکہ یہ میری فیلڈ بھی یہی کہ فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے تو اس طرح کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں. اور آج کل جیسے گیس شارٹیج کی تقریباً شکایت چل رہی ہیں تو تقریباً عوام نے گیس سلنڈر استعمال کرنا شروع کیے ہیں مجبوری کے طور پر. تو اس میں بھی اس طرح کے چند کے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ گیس سلنڈر کے استعمال کے بعد انہوں نے چولہا بند کر دیا اور کہیں سے بھی گیس لیک ہوئی تھی اور لیک ہونے کی وجہ سے پھر گھر میں گیس بھر گئی اور اچانک جب کیا نام ہے انہوں نے کسی بھی کام کے لیے غلام یاسین بھائی ڈراپ ان کی کال ہم ہو چکی ہے. بہرحال بات چل رہی تھی. انشاءاللہ ناظرین کچھ دیر میں دوبارہ ان سے رابطہ بحال ہونے کی صورت میں بات چیت کرتے ہیں اور مزید اس پر معلومات بھی لیتے ہیں. حضور یہ حادثات کا اس طرح سے ہونا، ابتدائی جو معاملات میں اس طرح سے گیس کی بیسک جو چیزیں ہیں جن کا ہر ایک ناظر کو ہمارے خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے ان کا بے احتیاطی بھی کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور بھی لیکیج کا کوئی ایشو تھا. دیکھیں سب بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا، وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو احتیاطی تدابیر جو لاسٹ ٹائم بھی کچھ انہوں نے بیان کی تھی، پائپ کا اصل میں ہمارے یہاں کچھ مسئلہ جو لاسٹ پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ پیسے بچانے کے لیے بھی بعض اوقات چیزیں کی جاتی ہیں. وہاں ایسا ہی ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن جنرلی تو پر بات کر رہا ہوں، پیسے بچانے کے لیے چیز کی جاتی ہیں، ایک سستی چیز لی جاتی ہے، ایکوپمنٹ اس کا سستا ہوتا ہے، مشین اس کی سستی ہوتی ہے، صحیح. اس کی جو پائپ لائن ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے. اچھا کمزور لوگوں کے ساتھ، نا تجربے کار لوگوں کے ساتھ کام کروایا جاتا ہے. اب یہ شادی والا گھر ہے نا، اس پہ تعلق سے میں ایک مشورہ دوں گا کہ شادی والے گھر کا یہ ہوتا ہے کہ چیزیں پوری نہیں ہوئی ہوتی. اب فار ایگزامپل کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، صحیح، اب اس کے مطلب کہ باتھ روم کا کام باقی ہے، اس کے گیزر کا کام باقی ہے، بولا یار آج رخصتی ہے، آج شادی ہے
تو ابھی ابھی کرو، پھر بعد میں تھوڑی کر سکیں گے، فیملی آ جائے گی، گھر آباد ہو جائے گا، عورت گھر میں آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، تو تاثر بھی اچھا نہیں پڑے گا. تو جس کو تس کو بلا کر پھر گیزر لگوا لیا، جس کو تس کو بلا کر پھر اے سی لگوا لیا، جیسے جیسے زبردستی کر کے کوئی ہلکی پھلکی فٹنگ کر کے کوئی ہیٹر لگوا لیا. اب یہ کام اگر تھوڑا پہلے ہو جائیں، مطلب شادی شدہ گھر میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے، شفٹنگ ہو رہی ہے یا شادی شدہ گھر ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ارجنٹ آفس شفٹنگ ہوتی ہے، تو اس کو اس دن جو پورا کام کروانے کے لیے جو سر دھر کی بازی لگائی جاتی ہے نا، اس میں کئی کام کمزور پڑ جاتے ہیں. پنکھا کمزور لگا، اللہ نہ کرے گر جائے گا. اللہ اکبر. گیزر کمزور لگا، اللہ نہ کرے پھٹ جائے گا. ہیٹر کمزور لگا، اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ اور فٹنگ کے کام ہو جاتے ہیں، وہ اس پہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو یوں مطلب کہ کئی چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ سارے کام ایڈوانس میں ہو جائیں، پہلے ہو جائیں، اور تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بچت ہو جائے. حالات ہو ہی نا. اللہ پاک تو برنر چیک کر لیا جائے، لائن چیک کر لی جائے، پائپ چیک کر لیا جائے، اس کی جو کی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے جس سے گیس بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، وہ چیک کر لیے. جیسے ابھی ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ چولہے کا ساتھ بہت انہوں نے بہترین توجہ دلائی کہ اب بھی ہمارے یہاں بھی پہلے تو گیس لائن کے ذریعے آتی تھی، اب یہ سلنڈر کے ذریعے آتی ہے، تو ایل پی جی شاید اس کو کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے آتی. تو اب ہمارے ہاں پرابلم یہ میرے پیارے ناظرین، ہم چیز لے لیتے ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کر پاتے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یا یہ تربیت ہمارے یہاں ویک ہے. میں کافی چیز پہ غور کرتا ہوں. ہمارے یہاں اگر کوئی چیز دی جائے تو اس کا باقاعدہ طریقہ کار بتا دیا جائے، اور طریقہ کار بعض اوقات کیٹلاگ میں لکھا بھی ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے. ہم نے کارٹن کھولا، کیٹلاگ وہاں ڈالا، پرچہ وہاں ڈالا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا یوز کیا کرنا ہے، اس کی احتیاطیں کیا ہیں. سم ٹائم چیزیں باقاعدہ ان رائٹنگ میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اب چونکہ سلنڈر کا اس وقت ہمارا ذکر ہو چکا، گیس سلنڈر کا، دنیا میں گیس سلنڈر کا استعمال ہے، لیکن کئی ملک میں اب گیس سلنڈر نہیں استعمال کیا جاتا، وہاں الیکٹرانک چولہے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ الیکٹریکل ہوتے ہیں. اب وہاں الیکٹرک چونکہ سستی ہوتی ہے تو وہ الیکٹرانک چولہا جو ہوتا ہے وہ افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں بجلی بہت مہنگی ہے تو الیکٹرانک چولہا جو وہ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا. اب تو الیکٹرانک گیزر بھی آ گئے ہیں، گیزر بھی الیکٹرانک آ گئے، ایون کہ سولر کے ساتھ بھی گیزر آ چکے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتایا، یہ انفارمیشن دے رہا ہوں، سولر کے ساتھ بھی گیزر ہے، الیکٹریکل بھی گیزر ہے، اور گیس کے ساتھ بھی گیزر ہے. اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو شاید یہ 3-in-1 بھی ایک اس کا مطلب کہ بنتا ہوگا. چیک کر لیجئے کہ کیا کرنا ہے، لیکن جو بھی لیں اس کے ساتھ جو اس کی بے احتیاطیاں ایسی کیا ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچے، کائنڈلی وہ ضرور سیکھ لیا کریں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اور احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ حادثات سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے. لائیو کال پر ہمارے ساتھ غلام یاسین بھائی ہیں. غلام یاسین بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے آواز. جی، آپ کنٹینیو کیجیے بات. جس طرح کی بات چل رہی تھی سیفٹی کے حوالے پہ کہ اس وقت فائر سلنڈر اپنے گیس سلنڈر کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے گیس شارٹیج کے حوالے سے. تو اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں، اور وہ واقعات جو ہو رہے ہیں وہ ہماری لاپرواہی، بے احتیاطی کی وجہ سے ہی رونما ہو رہے ہیں اس طرح کے واقعات. وہ گیس سلنڈر کا استعمال جب بھی کیا جائے تو اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جب آپ اپنے کھانا پکانے سے یا دیگر جو امور آپ کے ہیں اس سے فارغ ہو جائیں تو پہلی فرصت میں آپ گیس کی جو نوب ہے وہ بھی بند کر دیں، اور سلنڈر سے جو آیا ہوا اس کا مین وال ہے اس کو بھی فل طور پر آپ بند کر دیں. یہ احتیاط ہے اس کی. اور خاص کر کے رات کے وقت میں جب بھی آپ سونے کا ٹائم ہو آپ کا، تو آپ یہ تمام گیس کے آلات اور الیکٹرک کے آلات، وہ جو کیا نام ہے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، ان کو فل طور پر بند کر کے سوئے کریں. ابھی اس طرح کے واقعات ابھی میں پچھلے ہفتے ہی ایک حادثہ ہوا ہے. گھر میں خاتون تھیں کہ جو واش روم میں گئیں فریش ہونے کے لیے، تو انہوں نے واش روم کے اندر ہی گیس کا جو اپنا جو گیزر ہے وہ لگا ہوا تھا. تو گیس کا جو چولہا ہے وہ چلتے چلتے ایک دم بند ہوا اور گیس اس کی لیکیج ہو گئی، اور اس کی گیس وہ خاتون اسی فوری طور پر بے ہوش ہوئی، اور بے ہوش ہو کر وہ زمین پر گر گئیں. تو جو گرم پانی گیزر سے آ رہا تھا وہ مسلسل ان کے جسم پر گرتا رہا، اور اس گرم پانی کی وجہ سے ان کا جسم بھی جھلس گیا، اور اسی دوران ان خاتون کو اٹیک بھی ہوا، اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، زیر علاج ہے، اور سیریس کنڈیشن ہے ان کی. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی گیس ہیٹر وغیرہ یا اپنا گیس کے گیزر استعمال کیے جائیں تو گھر کے جو وہ ایریا جو اوپن ایریا ہیں اس ایریا میں لگائے جائیں
کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی گیس بند ہو جاتی ہے، چولہا بند ہو جاتا ہے، گیزر بند ہو جاتا ہے، اور اس کا گیس کا جو اخراج ہے وہ باہر اوپن ایریا میں ہوگا، کہ جس کی وجہ سے کسی قسم کا خطرہ رونما نہیں ہو سکتا، نہ کوئی بے ہوشی ہوگی، نہ کچھ خطرات ہوں گے. تو اس طرح کے واش روم کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ واش روم میں باقاعدہ ایک اور بھی کیس آیا تھا کہ جس میں ایک نئی دلہن تھی، وہ واش روم گئیں اور وہاں پر انہوں نے وہی گیس کا چولہا اپنا واش روم استعمال کرنے کے لیے آن کیا گیزر، اور گیزر آن کرنے کے بعد اسی طرح گیس بند ہوئی، گیس شارٹیج تھی، گیس بند ہوئی اور گیس جو تھی وہ لیکیج ہونا شروع ہو گئی اور انہی کی آن دی اسپاٹ وہاں پہ انتقال ہو گیا. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز استعمال کریں تو اس کو پہلے سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا جائے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں، گھروں میں گیس بھر جانا اور بلاسٹ ہو جانا، پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا تھا، اور اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لاپرواہی کی بنا کے اوپر گیس کے استعمال کو کر رہے ہوتے ہیں اور سیفٹی کو مد نظر نہیں رکھتے. تو اس وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں. اور اس شہر کراچی میں بھی، اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے گیس بھر جانے سے، اور اچانک انہوں نے جب ماچس اسٹارٹ کی چولہے جلانے کے لیے تو اسی وقت براسٹ ہو گیا، کیونکہ گیس رات کو اوپن تھی یا پائپ اس کا لیک تھا، پائپ پرانا ہو چکا تھا، انہوں نے احتیاط نہیں کری اور اس کی وجہ سے وہ جو پائپ تھا چڑھک گیا کڑک ہو کر، اور گیس کی لیکیج وہاں سے مسلسل جاری تھی. اور جب صبح کے ٹائم پہ انہوں نے چولہا جلانے کے لیے ایک ماچس کی تیلی آن کی، یا جو الیکٹرک کٹر ہوتا ہے، ہیٹر ہوتا ہے، اس کو آن کیا، فوری طور پر بلاسٹ ہوا اور وہاں پر موجود موقع پر جو بھی اہل خانہ تھے وہ شدید جھلس گئے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اس کو استعمال کریں تو سب سے پہلے سیفٹی فرسٹ ہے، کیونکہ سب سے قیمتی ہماری جان ہے کہ جس کو ہم نے بچانا ہے، اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا جائے تو بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ غلام یاسین بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی کی. انہوں نے چند چیزیں ہمیں بیان کی ہیں. وہ جب بھی آپ اس کو یوز ختم ہو جائے تو مین وال بھی بند کریں گیس کی سپلائی کا، اور جو نارمل اس کی جو کی ہے اس کو بھی آپ بند رکھیں. اسی طرح ویسے بھی اگر ہم ہماری جو شرعی اور شریعت و دین کی جو تعلیم اگر وہ دیکھیں تو جب سو تو آگ کو بجھا کر سو، کہ تمہاری دشمن ہے. تو یہ بھی ہے کہ آگ لگنے کا اس میں اندیشہ ہے. اور باتھ روم میں گیس ہیٹر، اس کے کیسز اب آپ سن ہی رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ یقیناً یہ بھی گیس گیزر، تو یہ اس پہ سہولت ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھے ہیں یہ. لیکن یا تو اس پہ کمپنی کا بھی ایشوز ہوگا، کیونکہ دنیا میں یہ یوز ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہے. لیکن ہمیں جب کیس پتہ چلتے ہیں، واقعات پتہ چلتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو دنیا میں یہ استعمال ہو رہا ہے، اور باتھ روم کے اندر یہ گیس، کیونکہ دیکھے کر عام طور پہ دنیا بھر میں الیکٹرانک ہیٹر ہیں جو باتھ روم میں لگے ہوئے ہیں. اب گیس ہیٹر بھی، گیس گیزر بھی، دنیا بھر میں گیس کے گیزر، الیکٹرانک گیزر ہیں جو باتھ روم میں لگے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جہاں الیکٹرک مہنگی ہے وہاں پر گیس کے ہیٹر اور گیس کے گیزر یہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو گیس گیزر باتھ روم میں استعمال ہو رہے ہیں، آپ نے ان کی ایکسپرٹ ویو بھی سنا کہ وہ آؤٹ سائڈ گھر کے باہر، اگر باتھ روم میں ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اس کو کس انداز میں ہونا چاہیے. اس کا بڑا ٹیکنیکلی طور پہ اس کو ساؤنڈ ہونا چاہیے کہ باتھ روم بند ہے اور اندر سے لاک ہے، گیس بڑھے گا، گھبراہٹ ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ بندہ گر گیا، تو بہت اس میں ہے. تو یہ چیزیں اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں، اس کو سنی انسنی نہ کریں، اس کو میرا خیال ہے اس کو نوٹس میں لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، ہمیں یہاں بھی جلنے سے بچائے، دنیا کی آگ سے بچائے، اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے، دنیا میں بھی اللہ عافیت دے. اللہ پاک مرنے موت کے وقت بھی اور آگے کے معاملے بھی اللہ پاک ہمارے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ناظرین یہ واقعہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ احتیاطی تدابیر آپ اختیار کیجئے. اللہ نے چاہا تو مستقبل میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہونے والی بھی ہوئی تو اسے محفوظ رہیں گے. ایک اور فیملیز کا ذکر کیا غلام یاسین بھائی نے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے. اور کیونکہ جلنا جو ہے نا، جلنا یہ بہت خطرناک ہے. میں ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، ایک جو بن وارڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو بلکہ ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ یوں تو دنیا میں تکلیف تو تکلیف ہی ہوتی ہے، صحیح، لیکن یہ بتا تو جلنے کی جو تکلیف ہے نا، جب بندہ جلتا ہے تو گویا کہ اس کی اندر روح تک تکلیف جاتی ہے، یعنی پورا اندر تک
چل رہا ہوتا ہے. میں بنڈ واٹ کا میں نے وزٹ کیا ہے جہاں جلے ہوئے جھلسے ہوئے مریض لائے جاتے ہیں اور جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اللہ پاک سے عافیت کا سوال. اللہ پاک بس ہر طرح سے ہمیں عافیت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب. جی اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایک اور خبر کی جانب بڑھیں گے اور کاسمیٹک سرجری کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس تعلق سے ہمارے پاس ایک خبر ہے. تفصیلات کیا ہیں ملاحظہ کیجیے. کاسمیٹک سرجری کی وجہ سے اموات میں اضافہ. حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ کاسمیٹک سرجری کروانے سے اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. لوگ اپنی موجودہ جسمانی ساخت سے ناخوش ہوتے ہیں اور ایک آئیڈیل جسم کے حصول کے لیے جسم میں مصنوعی تبدیلیاں کرواتے ہیں جو اموات کا بھی باعث بن رہی ہیں. لوگ کاسمیٹک سرجری کروانے کے لیے دوسرے ممالک تک کا سفر تک کر رہے ہیں اور کاسمیٹک سرجری کے نقصانات کی پرواہ کیے بغیر صرف خوبصورت جسم کے حصول کے لیے ایسے مصنوعی طریقوں کو اپنا رہے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان سرجریوں کے نتیجے میں حتمی اموات کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر صرف امریکہ میں 2009 سے اب تک 93 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. 93 اموات ابھی تک ریکارڈڈ ہیں اور جو ریکارڈ نہیں حضرت یہ نہ جانے کتنی ہوں گی. کیا ہم شاید ہمارے سننے والوں کے لیے کاسمیٹک سرجری کا ورڈ جو ہے یہ اتنا نیا نہیں ہوگا، اتنا پرانا نہیں ہوگا. شاید یہ نیا ورڈ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے ناظرین بلکہ ایک تعداد شاید ہمارے ناظرین کیونکہ سوچیں یہ کاسمیٹک سرجری ہوتی کیا ہے. تھوڑا بہت اس میں چلیں بتایا گیا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں ان کا ہمارے پاس باقاعدہ ایک ریکارڈ اسی خبر کے تحت ہم نے ان کی ریکارڈنگ لی ہے تاکہ ایک ایکسپرٹ ویو ایک میڈیکلی طور پر ڈاکٹر کے طور پر ایک ویو اور ایک رائے ہمارے سامنے آ جائے. آئیے پہلے ڈاکٹر صاحب کی رائے. ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے لیکن امیر اہل سنت کا ایک پیغام تشریف لائے حضور. امیر اہل سنت کا پیغام جو جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق آموز خبریں مدنی چینل کا سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا اور پہلی خبر دولہا دلہن کے انتقال کی تھی ایک ہی کمرے میں پہلی رات. اللہ اللہ، اگر اس میں بھی عبرت نہیں تو عبرت کس میں ہوگی. مجھے ایک شعر کسی کا یاد آ رہا تھا، یادداشت پر زور دے کر عرض کرتا ہوں. بولی اجل خلوت میں یہ دولہا دلہن سے وقت عیش. خلوت مانے تنہائی. بولی اجل خلوت میں یہ دولہا دلہن سے وقت عیش ہے تمہیں بھی قبر کے گوشے میں سونا ایک دن. یہ شعر کا پورا مطلب سمجھو گے یہ ہو گیا کیسے مواقع کے لیے جیسے یہ بولا گیا ہو. اللہ اکبر. یقین مانے بہت عبرت عبرت عبرت. اللہ پاک رحم کرے. آدمی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، خوشیوں میں اتنا نہ پھولے کہ رب کو بھول جائے اور غموں میں اتنا نڈھال نہ ہو کہ معاذ اللہ گلے شکوے کی نوبت آئے. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرے، صبر کرے بندہ اور زندگی گزارے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے اور یہ ذہن بنائے رکھے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. اللہ پاک کرم فرمائے. یہ دونوں اگر مجھے اب اس میں کوئی وضاحت نہیں تھی، مسلمان تھے تو اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے. ان کے خاندان کو صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اللہ کریم ہمیں ان خبروں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبرت والی آنکھ بھی عطا فرمائے. بات کر رہے تھے ناظرین ہم کاسمیٹک سرجری کے تعلق سے اور میرے سنت کے اس موضوع پر جو بیانات ہیں نا وہ ضرور دیکھیے. میں آپ موقع کی مناسبت سے عرض کروں، ویران محل، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، اس طرح کے اور بھی میرے سن کے بیان ہیں. قبر کی پہلی رات. گلزار حبیب مسجد، جب میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آیا نا تو گلزار حبیب مسجد جو دعوت اسلامی کا عابدین مرکز ہے اس میں ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتا تھا. دعوت اسلامی کے اجتماعات وہاں ہوتے تھے اور اس
اس دور میں نا امیر سنت کے بیانات ہوتے تھے، جوانی، اس طرح کے واقعات، حادثے کے واقعات، نوجوان کے موت کے واقعات، یہ امیر سنت جمع کرتے تھے اور اس کو سبق کے طور پر، عبرت کے طور پر آپ اپنے بیانات میں اس کو لیا کرتے تھے۔ اخبار میں خبریں آتی تھیں، بڑے دل دہلانے والے اور مطلب آئی اوپننگ بیان ہوا کرتے تھے، اور مطلب اس وقت ایک تعداد نوجوانوں کی نا، ہم بھی اسی طرح کے بیان سن کر دعوت اسلامی کے اندر آتے چلے گئے۔ اس وقت آئی واز 21 ایئر، میری 21 سال کی عمر تھی۔ تو ایک شعر امیر سنت اس وقت بڑا پڑھا کرتے تھے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ اور ایک شعر آپ اور بھی بیان کرتے تھے بیان کے دوران، اسی طرح کا شعر ہوتا تھا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، اور ایسی خبریں حادثات کی آتی رہتی ہیں، اخبار میں آپ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اب تو اخبار بھی کیا، اب تو سوشل میڈیا ہے اور پوسٹیں آ جاتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی موت کو یاد کریں، اور اس میں جو احتیاط کے طور پر جیسے ہم اپنے پروگرام میں لے کر آتے ہیں وہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سرجری، کاسمیٹک سرجری کی بات چل رہی تھی، اور کاسمیٹک سرجری کیا ہے اور لوگ یہ جو کیوں کرا رہے ہیں اور اس کے متعلق ڈاکٹر کا ویو کیا ہے، آئیے ڈاکٹر صاحب کی رائے دیکھتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم خان ہے، میں مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں ایز جنرل فزیشین کام کر رہا ہوں۔ کاسمیٹک سرجری کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کاسمیٹک سرجری کچھ کیسز میں ضروری ہوتی ہے، جیسے برن ہو گیا، کسی ایکسیڈنٹ کے بعد کسی آرگن میں کوئی ڈیفارمیٹی آ گئی، اس کے لیے ہم کاسمیٹک سرجری ایڈوائز کرتے ہیں۔ لیکن اپنے طور پہ لوگوں نے جو ڈیسائیڈ کر لیا جی میرے چہرے پر لائنیں پڑ گئی، اس میں انجیکشن فل کرا لوں، میرا پیٹ بڑا ہو گیا تو اس کو میں چھوٹا کروا لوں، کسی کے سر پر بال نہیں ہے تو وہ کسی ایسے اناتھورائزڈ پرسنس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر بعد میں انفیکشنز اور یہ ساری چیزیں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر ایڈوائز یہ ہے کہ آپ جب بھی ایسے پروسیجر کا سوچیں